آج کل ہمارے جانور پالنے والے حضرات کئی مصائب سے دوچار ہیں. ان میں جانوروں کی جو بیماریاں ہوتی رہتی ہیں اس کو چھوڑ کر کے آج کل جو بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کا چاروں طرف سے آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ہے لمپی اسکن ڈیزیز، جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ LSD والی بیماری ہے. جب LSD بیماری کی ہم بات کر لیں، آپ دیکھ لیں گے یہ بیماری تو پہلے سے تھی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اس کا ابتدا افریقن کنٹری سے ہوا، اس کے بعد میں گلف میں پھیلی، اور حال ہی میں ماضی قریب میں جب ہم دیکھیں گے 2019 کے قریب اس کو بنگلہ دیش میں پایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی 2022 میں جولائی کے اوائل میں یہ سینٹرل انڈیا سے شروع ہو گئی. اب جب ہم اپنی نزدیکی ریاستوں پہ جب ہم جائزہ لے لیں گے، ان میں سے پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور مہاراشٹرا جیسی ریاستوں کے اندر یہ LSD بہت زیادہ پھیل گئی. یہ LSD ظاہراً ہے کیا؟ ایک قسم کی ایسی بیماری ہے جو خون چوسنے والے انسیکٹس ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، وہی اس وائرس کو پھیلاتے ہیں. یہ وائرس کوئی جان لیوا وائرس تو ایسے دیکھا جائے نہیں ہے، ایک پاکس وائرس کا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ماضی قریب میں کہ پہلے شیپ پاکس ہوا کرتا تھا یا گوٹ پاکس ہوا کرتا تھا، اسی طرح یہ اسی فیملی کا ایک پاکس ہے، لیکن یہ حملہ کرتا ہے یا گائے پہ یا بھینس پہ. دونوں کا جب توازن کریں گے، بھینس اور گائے کا، ان کی جو انفیکشن ریٹ ہے، ماربیڈیٹی ہے، 2% سے 45% تک گائے میں ہوتا ہے، اور 10% سے کم ہی بفیلو کے اندر یا بھینس کے اندر ہی ہوتا ہے. آدمی کو کیسے پتہ چلے آیا اس جانور کو جو بیماری ہے یہ لمپی اسکن ڈیزیز ہے؟ شروع میں جانور کو بخار آتا ہے، بخار آنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں سے لاب گرتی ہے، سلیوا ڈروپنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر عام میں ہمارا زمیندار یہ سمجھے گا کہ بھائی اس میں لاب منہ سے بہہ رہی ہے، اور ایک چھوٹے چھوٹے گول راؤنڈ سرکمسکرائبڈ لیجنز یا سکن ابھرتا ہے. یہ نشانات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس فوٹوگراف میں. ہمارے اس جانور کے اندر اس قسم کے سمٹمز آ جاتے ہیں. ایسے سمٹمز کسی خاص جگہ نہیں ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ چہرہ، گردن، جسم کے اس حصے میں، شولڈر ریجن میں، اور اس کے بعد میں جو ننگے ایریاز ہوتے ہیں جانور کے، جو ٹانگوں کے اندر والا حصہ ہے، جو تھن ہے، تو تھن میں بھی آپ اس قسم کے لیجنز جب دیکھنے کو ملیں گے تو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ بھئی یہ بیماری جو ہے یہ لمپی سکن ڈیزیز ہے. اگر ایسی چھوڑیں گے تو شروع میں کیا ہو جاتا ہے کہ ان نشانات پہ ایسے نشانات کالے پڑ جاتے ہیں، ان میں اسکیب بن جاتا ہے، اور یہ بعد میں اٹھ جاتے ہیں. شروع میں جب یہ زیادہ بخار ہو جاتا ہے تو جانور کھانے سے لاغر رہتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے، جسم میں کمزوری آتی ہے، ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے، اور ڈیہائیڈریشن کے ساتھ ساتھ کچھ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے جانور کی شرح اموات ہوتی ہے. ویسا اگر دیکھا جائے وقت پہ اگر ہم دیکھ لیں گے، اس کی علاج کر لیں گے تو ہم ان کی اموات کی شرح روک سکتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ اگر نہیں علاج پہنچا بر وقت تو 10% تک ان کی جو اموات ہوتی ہے، اور اس کو روکا جا سکتا ہے. ضروری اس بات کی ہے کہ ہمیں اس وقت جو پورا متحرک عملہ ہے محکمہ اینیمل ہسبنڈری کا، ریاستی گورنمنٹ کا، بلکہ اگر ہم نیشنل حک اپ کی بات کریں، پورے ملکی سطح پہ اس وقت جتنے بھی ڈائریکٹریٹ آف اینیمل ہسبنڈری ہے سب یکجا ہو کے کام کرتے ہیں. ایک خوش آئین بات یہ ہے، حال ہی میں انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ نے اس کے لیے ایک ویکسین بھی
منظر عام پہ لایا، اور جب ہمیں لگا کہ کسی ایریا میں کہیں دور سے کسی جانور کا انفیکشن ہوا ہے، لمپی سکن ڈیزیز ہوئی ہے، تو جو ہیلدی جانور دوسرے ایریاز میں ہیں ان کو ہم ویکسینیشن شروع کر دیں گے، اور اس ویکسین کا نام رنگ ویکسین ہے۔ اب اگر ویکسین نہیں پہنچ رہا تو ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں، اور میری آپ لوگوں کی استطاعت سے اس چینل کی وساطت سے ان ڈاکٹر صاحبان کو بھی یہ بات گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہ ان کو ایسی ادویات دیں جو اینٹی پیریٹک ہو، بخار کم ہو، اینٹی الرجک ہو، ان کی کھجلی کم ہو، اور ان کے سکن کے جو لیجنز ہیں وہ کم ہو، ایسے اسٹیرائڈس دے دیں، اور جو ویکٹرس ہیں ان کے، جو انسیکٹس ان کا خون چوستے ہیں، ان ویکٹروں کے مارنے کے ادویات، انسیکٹیسائڈس ہو۔ اور میں پھر کہوں گا کہ خوش آئین بات ہے کہ ہمارے پاس اس وقت مارکیٹ میں ایسے کچھ ادویات ہیں جو باہر کے انسیکٹوں کو جو جانور کے جسم پہ ہوتے ہیں اور اندر بھی ہیں ان کو بھی مار دیتے ہیں، دو طرفانہ کام کرتا ہے۔ تو ایسی ادویات کو جو ہے استعمال میں لایا جائے۔ جب آپ کو لگے کہ جانور کچھ زیادہ ہی ڈیہائیڈریٹڈ ہے تو ان کو فلوئڈ تھراپی، اچھے سے انٹراوینس فلوئڈ تھراپی دے دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں جب ڈاکٹر کے پاس یہ وقت پہ جائے گا تو ہمارے زمیندار کو پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم اچھے سے اس بیماری کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔